ہم جو آج غزل پڑھنے والے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو پہلا شعر ہے، مجھے تو حاصل مطلب میں پہلے سے یہ اناؤنس نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے حاصل غزل شعر اس کا مطلب ہی لگا۔ اس کے بعد جو اشعار ہیں وہ کافی فیئرلی سمپل ہیں اور فیئرلی سمپل آئیڈیاز ہیں، تو ہم ڈسکس کریں گے، اور اوبیسلی پھر فائزہ اور اس پہ اور جعفر بھائی اور باقی جو بھی سب لوگ میرے خیال میں ایڈ کر پائیں گے۔ میں ایک بار غزل پڑھ دیتا ہوں۔ یہ دیوان غالب کی 13 غزل ہے بائی آرڈر آف سیکوینس۔ غزل کچھ یوں ہے کہ محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا، تو اور سوئے غیر نظر ہائے تیز تیز، تو اور سوئے غیر نظر ہائے تیز تیز، میں اور دکھ تیری مجہائے دراز کا، سرفا ہے ضبط آہ میں میرا وگرنہ میں، سرفا ہے ضبط آہ میں میرا وگرنہ میں، تاما ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا، ہیں بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے، ہیں بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے، ہر گوشہ بساط ہے سر شیشہ باز کا، کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرہ نیم باز کا، مقطع ہے کہ تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد، تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد، اینا کے تھا دفینہ گوہر ہائے راز کا۔ تو یہ غزل ہے۔ ہم ایک ایک شعر کے اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے پہلے شعر کا خلاصہ تھوڑا لمبا ہے، وہ میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کافی جو میں نے 2-3 کتابیں ریفر کی تھی، کافی انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں، سنیے گا، انٹرسٹنگ لکھا ہے۔ تو محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، محرم کہتے ہیں آشنا کو، جاننے والے کو، نوا کہتے ہیں آواز کو یا نغمے کو، اور راز کے معنی پوشیدہ بات یا چھپی ہوئی بات، کیونکہ حقیقت بھی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس لیے اسے بھی راز سے تعبیر کرتے ہیں، اور حقیقت کنایا ہے ذات باری تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے۔ نواحائے راز حقیقت کے نغمے، یعنی وہ مظاہر کائنات جن کے ذریعے سے حقیقت یا ذات باری اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے۔ حقیقت کو اگر ساز فرض کیا جائے تو مظاہر وہ نغمے ہیں جو اس ساز سے نکل رہے ہیں، اور اس طرح اس کے مستور ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ہے۔ حجاب معنی پردہ یا آڑ جو کسی شے کو پوشیدہ کر دے، اور پردہ اس لفظ میں ایہام ہے، اور اسی ایہام نے اور اسی لفظ نے شعر میں جان ڈال دی ہے۔ ایہام ڈبل میننگ کو کہتے ہیں، جس سے خوبصورتی آتی ہے۔ پردہ بمانی وہ پردہ جو کسی ساز یا مثلاً جیسے انہوں نے ستار کا اگزامپل دیا تھا، میں نے جو ہے وہ کسی ڈرم کا اگزامپل لیا تھا، کہ کوئی ڈرم ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اس پہ آپ بجاتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، کوئی ڈف ہو یا کوئی اس طرح کا پرکشن انسٹرومنٹ ہو، وہ پردہ کہتے ہیں۔ تو وہ پردہ ہے۔ دوسرا پردہ اوبیسلی جو حجاب ہوتا ہے، اس کو پردہ کہتے ہیں۔ تو شاعر نے دراصل پہلے معنی مراد لیے ہیں، دوسرے معنی کی طرف ایہام کیا ہے، یعنی پہلے معنی مطلب جو ساز کا، انسٹرومنٹ کا پردہ ہوتا ہے، اور دوسرا معنی حجاب ہے۔ اور اس شعر میں حجاب، پردہ، نوا اور ساز، ان چیزوں میں، ان الفاظ میں مناسبت ہے، اور اس رعایت لفظی سے بھی شعر کی خوبی کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ غالب نے دوسرے مصرے میں حجاب کو پردہ ساز قرار دے کر اپنی بلند پرداری، اپنی معنی آفرینی اور اپنی حسن شاعری کا ایسا دلکش مظاہرہ دیا ہے کہ ان کے یہ شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے غالب کا کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔
تو الفاظ کا استعمال کرنا غالب کی خاصیت ہے، غالب کی خوبی ہے۔ اس شعر کا مطلب کیا ہوا؟ تو شعر کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اے مخاطب، جو چونکہ تو محرم نواحائے راز نہیں ہے، اس لیے تو یہ نہیں سمجھتا کہ حقیقت سراپا چھپی ہوئی، تو یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، مستور ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ حقیقت مستور ہونے کے باوجود بھی عریاں ہے اور صاف نظر آتی ہے، بلکہ مستوری بھی اس کی جلوے ہی کا ایک حصہ ہے۔ میں اقبال کا ایک شعر انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ دل کی کیفیت ہے پیدا پردہ تقدیر میں، اس وقت مینا میں مستور بھی عریاں بھی ہے۔ تو پردہ پوشی جسے تو حجاب یعنی وہ آڑ سمجھ رہا ہے جس سے چیزیں پوشیدہ ہو جاتی ہیں، وہ اصل میں اپنے آپ اعلان کر رہی ہیں، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، کہ یہ جو پردہ ہے یہ ایکچولی اپنے آپ میں یہ پوشیدگی کا پردہ نہیں ہے، یہ خود اعلان کر رہی ہیں کہ ہاں کوئی موجود ہے، ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کے نغمے گا رہی ہیں، نواحائے راز۔ اس میں ایک خوبصورت شعر خواجہ میر درد کا انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے مخاطب، پردہ شے جسے تو حجاب یعنی معنی دیدار کہتا ہے، دراصل ایک پردہ ساز یا مظہر ذات ہے، جس سے نواحائے راز سرزد ہو رہے ہیں، اور اس سے بظاہر آپ کو یہ لگے کہ یہ ایک ایگزامپل یہ کہ آپ دنیا دیکھیں، کائنات دیکھیں، تو آپ کو لگے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہیں چھپا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں میں چھپا ہے، یہی حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کا ایک مسئلہ۔ تو یہ بہت بڑا شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جعفر صاحب سے شروع کرتے ہوئے آپ لوگ پلیز اس پہ اپنے آئیڈیاز ایڈ کریں۔ نہیں بھائی، اتنا تم نے تو سب پوری وضاحت کر دی، بہت اچھے نکات ہیں اس میں۔ وہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عام طور سے یہ جو پرابلم ہے اپیئرنس اور ریالٹی کی جو پرابلم ہے، تو عام طور سے اس میں دو عام طور سے اسکولس کہہ لیجیے، اسکولس آف تھاٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپیئرنس جو ہے یہ ایلوژن ہے اور تمام بہت ہی وقتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ پائیدار ہے اور ایبسلیوٹ ہے اور وغیرہ وغیرہ، وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کا، ہمیں ریئلائزیشن اس کا ہو اور عرفان ہو اور تمام باتیں ہوں۔ اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے، جس کا کہ جو شعر میں اظہار ہوا کہ اپیئرنس خود جو ہے وہ آپ کو تمام چیزیں بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ وہ ریالٹی کیا ہے۔ تو میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی شاید کوٹ کیا تھا ٹیگور کو، اس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اپیئرنس از دا بیسٹ پارٹ آف ریالٹی۔ تو وہ خاص آرٹسٹ کا انداز ہے بات کہنے کا، تو وہ والی بات انہوں نے بھی کہی ہے۔ اور یہاں جو ہے نا، پھر میں پڑھ رہا تھا تو ایک دو شعر یاد آئے تو میں نے لکھ لیے تھے، تو پر اس کی بات جو ہے یہ تو تمام ہوتی آئی ہے، اور غالب نے بھی بیشتر اشعار میں اپنے یہ بات کہی ہے، تو کہ اور اس سے اس تک نہ پہنچ سکنا، اس کی جو محرومی ہے جو ریئلائزیشن کی، اس کی بات بھی ہے۔ اور دوسری ایک بات اور کہتے ہیں اکثر لوگ، جو آپ پڑھیے لٹریچر میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شفٹ جو ہے، بس ذرا سا شفٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کے جو ریئلائزیشن ہے وہ کوئی ایسا بہت دور کوئی چیز نہیں ہے، آپ ذرا سا بس ایک آپ کے جو پرسپیکٹیو ہے اس میں ایک شفٹ کی ضرورت ہے، وہ ہونے کے بعد آپ کو ایک دم سے تمام حقیقت کا جو ہے وہ عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بہت برسوں کی ریاضت کے بعد اور بہت ہی اس کے بعد کاوشوں کے بعد شاید مل جائے تو مل جائے، اگر جو ہے اس کا جیسے کرنا چاہیے کرم ہے۔ تو بہرحال یہ شعر جو تھے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ایک تو کہتے ہیں کہ ہنوز محرمی حسن کو ترستا ہوں، ہنوز محرمی حسن کو ترستا ہوں، کرے ہے ہر بنے منہ کام چشم بینا کا۔ تو اس قدر جو ایگرنیس ہے، سمجھیے اس کو سمجھنے کی، یہ ایک بال آپ کا جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کی نظر بن گیا ہے، تو اس سے جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت اچھا شعر ہے۔ پھر دوسرا شعر اسی انداز سے کہتے ہیں کہ نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ تو وہاں بھی پردہ ساز کی بات ہوئی، اور وہی انداز جیسے تم نے بتایا۔ اور یہ بھی شعر بہت اچھا لگا مجھے، کہ کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ کیا غضب کے شعر ہیں، پردہ چھوڑا ہے
چھوڑا کہ جو مزہ ہے پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے یہ اٹھائے نہ بنے. تو بہرحال یہ بس یہ تھوڑا ایک آدھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا, تو آگے بڑھتے ہیں پھر. اور فائزہ یہ بتائیں, فائزہ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یہاں پردے کی بات ہوئی ہے, اس میں کوئی چیز مس کر رہے ہیں, کوئی ہم لوگ ایسی چیز جو بتا سکو گے تم؟ ایکچولی تو ظاہر ہے کہ بہت ہی ڈیٹیل میں خود عامر بھائی نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے, اور آپ نے بھی اس کے بہت اچھے ظاہر ہے کہ ایکولنٹس بتائے ہیں دوسرے اشعار میں. تو ظاہر ہے کہ معنی کے لحاظ سے تو اتنا کچھ کہنے کو اور نہیں رہ جاتا ہے اس میں, لیکن جو چیز وہی کہ الفاظ کا جو کھیل ہمیشہ غالب میں ہم دیکھتے آتے ہیں, اس میں مثلا یہ کہ محرم اور حجاب, یہ اگر ہم جو اسلامک رولز ہیں اس کے حساب سے بھی دیکھیں تو نامحرم جو ہوتا ہے اس سے حجاب ہوتا ہے. جو شخص آپ کا مطلب ایک طرح سے کہیں کہ اپنا نہیں ہوتا, اس کے سامنے وہ کوریج ہوتی ہے, تو وہ اس کی طرف بھی ایک کہتے ہیں کہ ہلکا سا ایک اشارہ ہے. اور دوسری طرف جیسا کہ کہا گیا کہ نواحائے راز, تو دوسری طرف ایک طرف نوائے راز نوا کی بات ہو رہی ہے, اور نوا یوزولی اس میوزیکل آواز کو کہتے ہیں, یعنی صرف آواز کو نہیں, صدا کو نہیں, بلکہ میوزیکل ایک آواز, ایک دھن کے ساتھ جو آواز ہو, نوا اس کو کہتے ہیں. اور دوسری طرف تو اس کے ساتھ ساز آ رہا ہے ان دونوں کی, یعنی ہم خوانی جس کو ہم کہیں گے کہ ساتھ میں ملتے ہوئے الفاظ ہیں. اور دوسری طرف جہاں پردے کا, جیسے کہ عامر بھائی نے اس کو آلریڈی مینشن کیا ہے کہ پردے میں ایہام ہے, تو یہ ایہام متضاد اس میں آ رہا ہے, یعنی نہ صرف ایک ایہام ہے بلکہ دو بہت ہی ایک طرح سے ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹری اس کے معنی نکل رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیں تو پردے کی جہاں پر بات ہوتی ہے وہاں کوریج کی بات ہوتی ہے, اور جب کوریج کی بات ہوتی ہے تو کسی چیز کو اس کے پیچھے کرنے کی بات ہوتی ہے, یعنی اس حجاب یا اس پردے کے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے, پیچھے ہٹنے کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم پردہ ساز کی بات کرتے ہیں تو پردہ ساز کو غالباً انگریزی میں فریٹ کہتے ہیں. یہ وہ لائنز ہوتی ہیں, وہ حصے ہوتے ہیں ساز کے اوپر کہ جو مدد کرتے ہیں, جو ساز کا جو نوازندہ ہوتا ہے, جو اس کو بجانے والا ہوتا ہے, اس کو مدد کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے پکڑے تو وہ پھر کون سی آواز نکلے. اور وہ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جس کو فارسی میں بھی پردے کہتے ہیں اس کو, تو یہ پردے وہ ہوتے ہیں جو ابھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یعنی ایک طرف اگر پیچھے جانے کی اور پیچھے ہٹنے کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف اسی پردے سے ابھار کی بات ہو رہی ہے. اور یہ وہی تضاد ہے کہ مطلب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ صرف ایک تو ہی ہے جو اس نوائے راز کا, اس نواحائے راز کا محرم نہیں ہے, باقی تو سب کا یہ ہے کہ اتنا ابھرا ہوا ہے یہ جو بظاہر حجاب ہے اور بظاہر جو ایک کوریج ہے, یہ اتنی ابھری ہوئی ہے کہ مطلب اس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, اور ہر کوئی تیرے علاوہ اس کا محرم ہے. یعنی جیسا کہ آپ نے کہا اپنے ایکسپلینیشنز میں کہ یہ کوئی راز نہیں ہے اصل میں, بس ایک تو ہی محرم نہ ہو سکا. بات نہیں, یہ جو خیرت کی بات کی تم نے بہت. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, ایک 2 منٹ لگیں اس بات میں. حرم کا جو لفظ ہوتا ہے استعمال, یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا, اس کی اصل معنی کیا ہے ویسے؟ اصل میں حرم جو ہے وہ ایکچولی تو آتا ہے سیکرڈ جگہ کو کہیں گے حرم, یعنی ایک جو حرمہ جو عربک میں جو روٹ آتا ہے وہ سیکرڈنس کے لحاظ سے آتا ہے. اسی لیے جیسے جو کعبے کی جو مسجد ہے اس کو ہم مسجد الحرام کہتے ہیں, بیکاز اٹس اے سیکرڈ پلیس. وہاں پہ ہر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا, یا ہر کوئی ہر حالت میں انٹر نہیں ہو سکتا, یعنی اس کی بہت ساری شرائط ہوں گی ٹو be able to be allowed to enter that sacred place. So اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہوں کے حرم ہوتے تھے, حرم سرا جس کو کہا جاتا ہے فارسی میں, تو وہ حرم بھی یہی ہے کہ that's a place where not everybody is allowed to enter. اور یہ جو ہمارے رولز بھی, جیسے جو ہمارے اسلامک رولز میں ہوتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے, حرام از سم تھنگ, یہ نہیں ہے کہ وہ چیز سیکرڈ ہے, بلکہ یہ ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دیٹ باؤنڈری, اس لحاظ سے وہ حرام ہے. دیٹس مطلب انکراسبل باؤنڈری. وہ اس کے لحاظ سے یوزیج ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, لیکن obviously اس کا روٹ ایک ہے. اچھا, نہیں وہی سمجھنا چاہ رہا تھا. بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا, بہت بہت شکریہ. بھائی وہ کتاب جو ہے وہ لکھنی ہے تمہیں, چاہے ان سے بات کرنی پڑے گی جو ہے
میرے ذہن میں جو تھا حرم کے تعلق سے کہ کیونکہ پری اسلامک پیریڈ میں بھی محرم جو تھا وہ ایک مہینہ موجود تھا، اور حرم جو ہے اور اس مہینے کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں لڑائی کرنا مثلاً حرام تھا. تو 4 مہینے ایسے ہیں. 4 مہینے ایسے تھے. تو ان کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کا اوریجن فوربڈن سے ہی رہا ہوگا کہ پہلے تو ایک فوربڈن ہے، کوئی چیز منع ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے کیونکہ وہ منع ہے تو اس کے بعد وہ سیکرڈنیس کی اس میں جو صفت پیدا، مطلب پہلے کون سی چیز آئے گی یہ طے کرنا مشکل ہے. آپ کیا میرے لگتا ہے آپ خیال سے پہلے یعنی جو میں سمجھتی ہوں، البتہ اس پہ ہم لوگ اس سے زیادہ تھوڑی ریسرچ کر سکتے ہیں اور اس کو پتہ کر سکتے ہیں، لیکن آئی گیس کہ یہ نہیں ہے کہ ایک مطلب پہلے آیا اور بعد میں، بلکہ وہ یوزیج کے حساب سے تھوڑا سا اس میں ڈیریویشنز ہو گئے ہیں ڈفرینٹ، اس کی مختلف اس میں سے معانی جو ہیں وہ ڈیرائیو ہو کے نکل آئے ہیں، لیکن مطلب میرے خیال سے سب ایک ساتھ ہی سائملٹینیسلی ہی چلا ہوگا، کہ تھوڑا سا یوزیج کے حساب سے ایک طرف جا کے اس کو تھوڑا سا وہ فوربڈن کا رنگ آ گیا، دوسری طرف سیکرٹ ہونے کا رنگ آ گیا. سو آئی گیس لیکن بیسک اگر آپ دیکھیں، اور اس ٹائپ کے الفاظ عربی میں بہت زیادہ ہیں جہاں پر روٹ ایک ہے اور یوزیج کبھی کبھی حتیٰ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے بالکل مقابلے میں آ رہی ہے، لیکن وہ روٹ دونوں کا ایک ہی ہے، اور اس کی تھوڑے سے تفسیر کریں تو وہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کامن روٹ کہاں سے ہے. صحیح صحیح. اسی میں ایک اور لفظ شاید نکلتا ہے حریم. بالکل، حریم جی جی، آر باؤنڈریز، اس باؤنڈری جو باؤنڈریز کو کہتے کہتے ہیں کہ جس میں آپ منع. انٹر نہیں ہو سکتے، جیسے حریم حرم، حریم مسجد ہیں الحرام، حریم ہے. لائک دا جی جی، باؤنڈریز. بالکل بالکل. اگلا شعر کچھ یوں ہے کہ رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا. اب اس کا جو لٹرل میننگ ہے یہ میں آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. یہ کافی اوپن ٹو انٹرپریشن لگا مجھے. رنگ شکستہ مطلب اڑا ہوا رنگ، بروکن رنگ ٹو بی لٹرل، اور صبح بہار نظارہ یعنی نظارے کی بہار کی صبح ہے. یہ وہ صبح ہے جس میں آپ کو نظارے نظر آئیں گے، بہت سارے نظارے نظر آئیں گے. رنگ شکستہ ایسی ایک صبح ہے. یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا، یعنی ناز کا، ناز و ادا کا، اشوا کا، یہ ایسے گلوں کی کھلنے کا وقت ہے. اب اس کو میں نے جو ایک جگہ پڑھا تھا تو مجھے بہت کنونسنگ نہیں لگا، پھر میں نے ایک دوسری جگہ دیکھا تو مجھے اس کا کچھ اس طرح انہوں نے ایکسپلینیشن دیا تھا کہ یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ شب وصل کے بعد، ملاقات کی رات کے بعد صبح جو ہے وہ محبوب کا رنگ اڑا ہوا ہے، اور یہ اڑا ہوا رنگ بھی اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے. یہ نظارے ایک نظارہ ہے، ایسا نظارہ جو پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہے. اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت بھی محبوب کو چاہیے کہ اگرچہ اس کا رنگ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، اس پہ بھی وہ ناز کر سکتا ہے، کیونکہ اپنے آپ میں وہ محبوب ہے اور وہ اس وقت بھی خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو شرمانے کی ضرورت نہیں. ایک مطلب اس کا یہ تھا. دوسرا مطلب یہ تھا کہ کیونکہ محبوب کو خود کسی سے محبت ہو گئی ہے، اس کا اپنا رنگ جو ہے وہ اڑ گیا ہے، اس لیے وہ ان ساری چیزوں سے، ان ساری احساسات سے گزر رہا ہے جن سے ہم گزرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمارے ساتھ ناز و ادا اور اشوا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو ہم کافی پریشان ہوتے ہیں، ہمارا رنگ شکستہ ہوتا ہے اس سے. لیکن اب کیونکہ اس کو خود محبت ہو گئی ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ شکستہ ہو گیا ہے، تو اب جو ہے وہ بیسکلی ہمارے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آ پائے گا. تو خیر کافی ایمبیگوٹی ہے اس شعر میں. تو میں ایک اور بار شعر پڑھتا ہوں، پھر جعفر بھائی سے کہتا ہوں کہ آپ کو جو لگتا ہے مجھے بتائیں. تو شعر ہے کہ رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا. جی جعفر. بھائی جیسا کہ تم نے کہا کہ یہ شعر جو ہے یہ ہماری کبھی سمجھ میں نہیں آیا، سب کچھ چھوڑو. مطلب جو ہے کنونسنگ، جیسے کہا تم نے، جو ایکسپلینیشن صحیح بہت کنونسنگ نہیں لگے مجھے، اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ آج کچھ شاید اس سلسلے میں کچھ وضاحت ہو پائے اس بات کی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ رنگ شکستہ جو ہے یہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ صبح بہار نظارہ ہے، اور پھر آگے تو پوری بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا. تو یہ رنگ شکستہ کا جو ہے میرا خیال سے یہی ہے کہ یہ شکستہ رنگ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اس وقت. مطلب یہ بھی ایک معنی ہو سکتے ہیں. ہے تو یہ وقت جو ہے یہ شگفتن گلہائے ناز کا وقت ہے، لیکن یہ جو تمہارا
शिकस्ता रंग है, ये ज़ेब नहीं देता, तो ये जस्ट चीयर अप, ये जो बहुत ही जो आप वैसी सूरत बनाए बैठे हो डिप्रेस्ड और ये जो है क्या कहना चाहिए, उड़ा हुआ है चेहरे का और तमाम परेशानी के आसार है चेहरे पर, इसको खत्म करो और जरा जो है, तो एक तो ये सीधा सीधा सा मतलब हो सकता है, जो कि हो सकता है बिल्कुल ही ना हो, एक जहन में एक बात आई तो मतलब कह दी मैंने। तो आप लोग बताएं कुछ इसके बारे में, फायजा बताएंगी, मतलब हो भाई कुछ बताएं, ये बताएंगी। देखिए ये रंग शिकस्ता और सुबह बहार नजारा है, रंग शिकस्ता इसमें एक मानी ये भी निकल सकता है कि अभी सुबह जो है वो पूरी तरीके से नमूदार नहीं हुई, यानी अभी वो तारीकी और रोशनी का समा बाकी है, और यानी उस लिहाज से अगर इस शेर को आप लिए तो वो बिल्कुल साफ और सादा शेर। हाँ, ये बहुत अच्छी, हाँ, रंग शिकस्ता, ये किसी के रंग, हाँ, किसी के चेहरे के रंग पर की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये सुबह का, हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, ये एक मानी हुआ है, इसके ये भी निकलते हैं, और सुबह बहार नजारा है, और ये नजारे की बहार का वक्त है, इसलिए कि यही वो वक्त है कि जब फूल खिलने लगते हैं, यानी ये इसका बिल्कुल एक सादा सा मतलब ये है, अगर हम दूसरे मानों में ना जाएं। ये अच्छी बात की अपने ज़िद्दी साहब के, शायद यही हो सकता है कि सुबह बहार नजारा जो है वो अभी रंग शिकस्ता है, उसका रंग शिकस्ता है, इसलिए अगर शिकस्ता है भी तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये वही वक्त है जब फूल खिलते हैं और खूबसूरती आती है। हाँ, ये मतलब भी हो सकता है, लेकिन बहुत सादा सा है, मतलब ऐसे भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। कुछ फायदा, कुछ और आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, इसमें यही है कि जैसे आपने भी अभी फरमाया कि कुछ शुरू में अगर इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचने लगे इस शेर को, तो कुछ ख़ास फिर समझ में नहीं आता। कुछ रंग शिकस्ता का और बाकी शेर का कुछ कनेक्शन समझ में नहीं आता, लेकिन हो सकता है यही हो कि बिल्कुल सिंपल हो और मतलब इसमें कोई ख़ास वो ना हो। बस ये कि शिकस्ता का यहाँ पर इस्तेमाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि फ़ारसी अशआर में भी जैसे कुछ शुअरा को मैंने कल जब इस पे बात हो रही थी तो मैंने देखा था, तो फ़ारसी में भी ये रंग शिकस्ता उड़े हुए रंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वैसे तो शिकस्ता का मतलब टूटा हुआ होता है, और मतलब यूजुअली रंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो परीदा होता है या फरीदे के, यानी उड़ा हुआ। लेकिन इसको मतलब एक तरह से ये कि वो टूटा हुआ रंग है, ये इस्तेमाल किया गया है, और इसमें कोई इतना ख़ास पॉइंट नहीं है इस शेर में। चलिए, तो इससे थोड़ा इत्मीनान हुआ मुझे। जब भी पढ़ता था ये शेर तो कुछ समझ में नहीं आता था, बिल्कुल ये था। और बड़े मजे की आपको एक बात बताएं, हमारे एक बहुत शरीफ दोस्त थे, तो वो कहा करते थे, ये जो दूसरा मिसरा है, ये कहते थे जब वो लड़कियों के कॉलेज में जब छुट्टी होती थी तो कहते थे ये वक्त है शिकस्ता ने बुलाए नाज तो सही है, बहुत खूब। तो याद आ गया मुझे। तो आपने परीदा लफ्ज का जिक्र किया, परीदा से मुझे फराज का शेर याद आया। मैंने वही एक मुझे याद पड़ा था कि एक मेरा ही रंग परीदा हर एक नजर में रहा, वरना दर्द का मौसम तो शहर भर में। वाह वाह वाह, क्या फिर से पढ़िए शेर आमिर, क्या कहते हैं? जी, एक मेरा ही रंग परीदा हर एक नजर में रहा, एक मेरा ही रंग परीदा हर एक नजर में रहा, वरना दर्द का मौसम तो शहर भर में रहा। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। आपका कलाम भी बहुत खूबसूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत इत्मीनान हुआ कि हाँ, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए वहां कोई भी नहीं पहुंच पाया, ऐसी सादी सी बात है। तो ठीक है, आपको भी अफसोस करने की जरूरत नहीं जाफर भाई। नहीं, आते नहीं। चलिए, मैं अगला शेर पढ़ता हूँ। जी, तो अगला भी काफी ऐसी है, ओपन है। आप देखें कि तू और सुए गैर नजर आए तेज तेज, तू और सुए गैर नजर आए तेज तेज, मैं और दुख तेरी मिजाहाए दराज का। तो सुए गैर नजर आए, यहाँ पे हाय जो है वो एक हाय भी हो सकती है कि आप एक्सक्लेम कर रहे हैं, नजर आए तेज तेज।
اور دکھ تیری مجہائے دراز کا، تیری لمبی آئی لیشز کا مجھے دکھ ہے. تو اس میں جو انہوں نے مطلب بتایا میں اس سے کنونس نہیں ہوا، خیر میں پڑھ دیتا ہوں. اے محبوب تو رقیب کو بار بار محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور چونکہ تیری اس طرز عمل سے تیری نازک پلکوں کو دکھ پہنچ رہا ہے، اس لیے مجھے ان کے دکھ سے دکھ ہو رہا ہے. یہ تو بالکل مجھے یہ بات کنونسنگ نہیں لگی. ایک اور مطلب انہوں نے یہ لکھا کہ چونکہ تو رقیب کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اس لیے جذبے کی وجہ سے، جذبے کی رقابت سے تیری پلکیں میرے دل میں چھپ رہی ہیں. دکھ کے لفظ کو اگر مجا سے مناسبت یا اس کو جوڑا جائے تو پہلا مطلب برآمد ہوتا ہے، اور اگر عاشق کے متعلق اگر بات کی جائے تو دوسرا مطلب. مجھے جو مطلب سمجھ میں آیا وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک اور جگہ میں نے پڑھا کہ پہلے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ تو جو ہے وہ غیر کی طرف بڑی تیز تیز نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن جب میری طرف دیکھتا ہے تو تیری جو مجاہائے دراز، مطلب تیری پلکوں کی ایک طرح سے پردہ بچ جاتا ہے، تو مجھ سے تو شرمانے لگتا ہے، لیکن غیر کی طرف بڑی تیز نظروں سے دیکھتا ہے. تو یہ کچھ 2-3 مطلب مجھے سمجھ میں آئے. آپ بتائیے جعفر بھائی. نہیں، میں ذرا فائزہ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ تیز تیز کا جو لفظ ہے یہاں پر، یہ کس معنی میں ہے؟ کچھ اس پر کچھ روشنی ڈالو. تیز ویسے تو مطلب جیسے شارپ کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ مطلب تو یہاں پر نہیں نکل سکتا. جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو تیز تیز جیسے تیزی سے یعنی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کی سپیڈ کی طرف، یعنی تیزی سے کسی طرف بار بار. اور نظر ہائے تیز تیز جو میرے ذہن میں آ رہا ہے خصوصاً دوسرے مصرے کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ میں اور دکھ تیری مجہائے دراز کا، کہ جب انسان کسی کی طرف نروسنس سے دیکھتا ہے تو بلنک زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ تیز تیز شاید اس طرح ہے کہ بہت تیزی سے بلنک کر کر کے وہ بار بار نظر محبوب پر ڈالی جا رہی، غیر پر ڈالی جا رہی ہے. اور اس بلنک کرنے سے جو ان کے مجاہائے دراز کو، یعنی ان کی لمبی پلکوں کو جو زحمت ہو رہی ہے، اس کا دکھ ہے شاعر کو. بالکل میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ وہ پٹ پٹانے جسے کہتے ہیں نا اردو میں، ویسے آنکھیں پٹ پٹا رہی ہیں، تو وہ نروسنس کی وجہ سے ہے. کیونکہ یہ بھی موجود ہے، اگر وہ یہ نہیں موجود ہوتے، غالب صاحب موجود نہیں ہوتے، خالی وہ رقیب ہوتا تو کوئی وہ بات نہیں تھی، آرام سے دیکھتے باتیں کرتے جو بھی ہوتا. اب یہ سامنے ہے تو ظاہر وہ نروس ہو رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، بڑے جیسے کہتے ہندی میں کہتے ہیں دویدھا میں پڑ گئے ہیں. تو میرا خیال تو وہی میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ وہ نظر ہائے تیز تیز کا کچھ ایسا ہی مطلب ہے. اور پھر اور نظر ہائے میں یہی ہے، ایک تو ہائے میں اچھا تم نے نقطہ پیدا کیا، اور دوسرے نظر ہائے مطلب بار بار دیکھنا، اسے نہیں مطلب پلورل کے معنوں میں میرے خیال سے. تو بس اتنی بات سمجھ میں آئی. دوسرا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ لفظ مجا ہے یا مجا ہے، کیونکہ ہمارے خود کے استاد جو ہیں وہ مجا بیچارے بولتے ہیں، تو مجھے لگا مجا ہے. مجھے فارسی میں مجھے کہتے ہیں، اور اس کا اس کی جمع مجگان ہے. اردو میں مجا، اردو میں مجا بولتے ہیں. اردو میں جی اردو میں مجا بولتے ہیں، یعنی ڈکشنری وائز بھی مجا کہتے ہیں. کیونکہ مس پروننسیشن بھی ہو سکتا ہے نا. ہاں لیکن وہ غلط العام ہو گیا پھر، کیونکہ مجا ہی میں نے سنا ہے اردو میں. تو میں نے تو مجا کہیں نہیں سنا، وہ جیسے تم بتا رہی ہو ظاہر مجا ہے وہ صحیح. پھر وہ فارسی میں بہرحال مجا ہو سکتا ہے، وہ اردو میں آ کے جیسے کچھ اور الفاظ ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ غلط العام ہو گیا ہے، تو یہ بھی غلط العام ہو گیا ہو. لیکن ویسے فارسی میں مجا ہے، اور اس کا جو پلورل ہوتا ہے، جمع جو ہے اس کی وہ ہے مشگان. مشگان، جی میں نے مشگان سنا ہے. جی یہ دیکھو عامر، تیزی کس میں زیادہ ہے؟ جو جس میں تیزی ہو زیادہ وہ یوز کرو پروننسیشن. یا مشگان. چلیے اچھی بات. چلتے ہیں. چلیے اگلا شعر میں پڑھتا ہوں کہ صرفہ ہے، یہ اچھا شعر لگا. صرفہ ہے ضبط آہ میں میرا وگرنہ میں، صرفہ ہے ضبط آہ میں میرا وگرنہ میں، تاما ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا. تو صرفہ اور یہاں پہ الفاظ کا میرے خیال میں فائزہ بہتر بتا پائیں گی. صرفہ جو انہوں نے بتایا وہ فائدے کے معنی میں بتایا، حالانکہ صرفہ خرچ کے معنی میں آتا ہے، اور صرفہ آپ کی اس میں بھی آتا ہے کفایت شعاری کے معنی میں بھی آتا ہے. اور تاما کہتے ہیں آپ کے نوالے کو، عام عربی میں کھانے کو کہتے ہیں.
تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ کی ضبط کرنے میں میرا فائدہ ہے ایک طرح سے، ورنہ میرا تو حال یہ ہے کہ اگر ایک ہی نفس جو اگر میں ایک آہ کر لوں گا یا تو وہ ایسی جاں گداز ہے، ایسی وہ مجھے جان کو پگھلا دے گی کہ میں اس میں ختم ہو جاؤں گا. کاما ہے وہ، مطلب وہ میں اس کا نوالا بن جاؤں گا. تو کافی فیئرلی سمپل ہے ویسے، بس کیونکہ یہ شعر تھوڑا سا سمجھ میں آنے لگا پچھلی باقی دو اشعار کے کمپیریزن میں، مجھے لگا. بہرحال فائزہ آپ بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ؟ جی صرفہ یہی کہ جو فارسی میں استعمال ہوتا ہے وہ تو فائدے کے ہی معنی میں ہے، کہ کسی چیز کو فارسی میں بھی کہتے ہیں کہ بے صرفے ہے، یعنی اس کا فائدہ ہوگا، تو اس معنی میں ہے. ایک سیکنڈ میں شعر لاؤں. اس میں صرفہ ہے ضبط آہ میں میرا ورنہ میں توما ہوں. اردو میں مجھے نہیں معلوم اگر تاما کہتے ہیں، لیکن ویسے لفظ توما ہے. توما کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے بیٹ. مطلب وہ نوالے سے زیادہ نا، لقمے سے زیادہ تومے کا مطلب ہوتا ہے بیٹ، یعنی کسی چیز کے کسی نے اگر وہ شکار کے لیے جو بیٹ رکھا جاتا ہے اس کو توما کہتے ہیں. تو ایک ہی نفس جاں گداز، یعنی ایک ہی جاں کو جلا دینے والی اندر سے، کیا کہیں گے گداختان کو کیا کہیں گے اردو میں؟ لانا میرے خیال میں نہیں، لاوا ہوتا ہے نا، لاوا جو نکلتا ہے، تو لاوا کو فارسی میں کہتے ہیں گودازے، یعنی وہ اتنا زیادہ جل کے پگھلا ہوا اس کو کہتے ہیں. تو جاں گداز یعنی جو ایسی کوئی چیز جو جان کو اس حد تک جلا کے پگھلا دے، اور نفس جاں گداز یعنی ایک ایسی سانس جو جلا کے پگھلا دے. تو میں ایک ایسی سانس کا توما ہوں، یعنی وہ مجھے استعمال کر رہا ہے شکار کرنے کے لیے. وہ یعنی وہ نفس جاں گداز مجھے استعمال کر رہی ہے شکار کرنے کے لیے، لیکن ضبط آہ میں میرا صرفہ ہے، میرا فائدہ ہے ضبط کر لینے میں آہ کو اپنی. یعنی اگر یہ آہ نکل آئی تو وہ جاں گداز ہوگی اور میں اس کے ہاتھ میں توما ہوں، لیکن فائدہ اسی لیے فی الحال میرا اس میں ہے کہ اس کو میں ضبط کر لوں. اور ضبط ایکچولی فارسی میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، یہاں پر ضبط عربی سے لے کے کنٹرول کرنے کے اس میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے پاس سنبھال لینا، رکھ لینا، کنٹرول کر لینا. لیکن ایکچولی ضبط فارسی میں مطلب وہی ہے کہ بیسک یہی ہے، لیکن فارسی میں استعمال ہوتا ہے ریکارڈ کرنے کے معنی میں، کسی چیز کو ریکارڈ کر لینا. بہت حیرت ہوئی تھی جب یہ بتایا تھا کہ وہ ریکارڈنگ کے معنی میں. بالکل بالکل. لیکن اردو میں ضبط صوت کہتے ہیں فارسی میں. دوبارہ بولی. ٹیپ ریکارڈر کو ضبط صوت کہتے ہیں. ضابطہ بھی اسی سے ہے، رائٹ؟ جی ضابطہ اس سے، لیکن پھر وہ تھوڑے سے وہ رولز ریگولیشن کے فارم میں آ جاتا ہے. اچھا، تو یہ تو اس میں جو ہے ظافر بھائی آپ بہت اچھی بات جو انہوں نے بتائی نا کہ وہ ہیٹ اتنی زیادہ ہے کہ میلٹ ہونے والی بات جو ہو رہی ہے، وہ لاوا والی بات جو ہے، تو مطلب اس کی جو تندی ہے اور تیزی ہے، تو وہی ہے کہ وہی بات ہے کہ ضبط ہی میں فائدہ ہے، اسی میں، ورنہ گھاٹا ہے. مطلب جو سودا ہوتا ہے نا کہ بھائی کس میں فائدہ ہے کس میں گھاٹا ہے، وہ والی بات ہو رہی ہے. تو یعنی اسی میں فائدہ ہے کہ بھائی ضبط کیے رہو، ورنہ ذرا سا آپ کا کنٹرول ہٹا تو کام ہو گیا، ایک سانس میں ایک مطلب نا اس پہ چھٹی ہو جائے گی، وہ والی بات ہے. تو میں جعفر بھائی آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ بتائیے کہ پہلے شعر کے بعد یہ لیول اتنا نیچے کیوں جا رہا ہے؟ وہ جسے کہتا ہے نا وہ کریٹو پریشر کم ہو گیا. وہ کہتا ہے ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے جب کریٹو پریشر کم ہو جاتا ہے نا شعر لکھتے وقت، سوری جی، تو کس کے غالب کے اسٹینڈرڈ کی بات ہو رہی ہے، میرے اسٹینڈرڈ کی بات ہو رہی ہے؟ میرا اسٹینڈرڈ بھی ایسے ہی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. نہیں غالب کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب جتنا زیادہ مطلب تھا اور اپنی کیفیت کے ساتھ تھا، وہ بات پھر اگلے 3 اشعار پڑھ چکے ہیں، وہ بات نہیں آ رہی. نہیں صحیح کہہ رہے، نہیں وہ اگلے اشعار میں میرا خیال ہے کہ اگلے شعر میں یہ کمی پوری ہو جائے شاید. اچھا چلیے، امید ہے.
करते हैं। नहीं, वो जो बात है वाकई में मैंने एहसास किया उस बात का कि वो क्रिएटिव प्रेशर की बात करता है जगह पटिया से लिए, कहता है कि आप नज़्म लिखने बैठे तो क्रिएटिव प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट, उतना उस लेवल का। तो जैसे तार होते हैं आपके सितार के तार या गिटार के तार होते हैं, तो उनमें बहुत ढीले नहीं होने चाहिए, बहुत कसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऑप्टिमम प्रेशर होना चाहिए, तो तभी बात बनती। ज़रा सा कम हुआ तो फिर वो नज़र आता है, उसमें शेर में नज़र आता है ढीला हो गया काम, तो बहुत वही कोशिश होता की गई जी। है। बहरहाल आगे। अच्छा, ये सॉरी, अभी मैं डिक्शनरी देख रहा था तो उसमें उर्दू डिक्शनरी में मिजाही है ज़ेर से। अब वो फारसी में वो मुजा, बहरहाल फारसी और उर्दू के दरमियान ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनमें तलफ़्फ़ुज़ का फर्क है, ज़ेर और ज़बर और पेश वगैरह का। तो ये बताइए मुस्तफा भाई, किसको फॉलो करना है, आपको या फायजा को? ये उनमें से एक है। फारसी नहीं, आप उर्दू के मामले में मेरे ख्याल से उनको ज्यादा पता है मेरे मुकाबले में। तो जी फारसी की जब शेर पढ़ेंगे तो मुर्जा पढ़ेंगे, जब उर्दू की हाँ, पढ़ेंगे, बिल्कुल, चलिए ये हो गया, ये अच्छा समझौता। फारसी में मुजा और मुजगान है और उर्दू में ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि वो मिजा ही सही है। मैं ये समझ रही थी कि जैसे और बहुत से अल्फाज का मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाता है तो शायद इसका भी है। चलिए, नहीं पता चल, देखिए यही सब बातें पता चल रही, कितनी अच्छी बात है, माशाल्लाह। चलिए तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलें, बेहतर है अगला शेर पढ़ते हैं। तो हैं बस के जोशे बादा से शीशे उछल रहे, हैं बस के जोशे बादा से शीशे उछल रहे, हर गोशाए बिसात है सर शीशा बाज का। तो यहाँ इन्होंने जो बात की है वो शीशा बाज, एक तरह से जो शीशे से खेलने वाला होता है, वो शीशे को अपने सर पे रखता है, कंधों पे रखता है, इस तरह उसको जुगल करता है। तो वो एक बेसिक बात वो है, उस जहाँ से बात शुरू इन्होंने की है और जो इस्तिलाह इन्होंने इस्तेमाल करी है। उसके बाद माहौल कुछ ऐसा है कि जोशे बादा से शीशे उछल रहे हैं, मतलब शराब जो है कुछ ऐसा बाहर का मौसम है या महबूब के आने का मौसम है, कोई ऐसी खुशी की बात है जिस वजह से उस जोश से शीशे जो हैं वो अपने आप उछल रहे हैं। और गोशाए बिसात जो मैंने पढ़ा वो ये है कि जो कालीन है मसलन, उसके जो कोने हैं उसको गोशाए बिसात कहते हैं। अलग-अलग गोशे हैं उस बिसात के, वो हर गोशाए बिसात कालीन का जो कोना है वो ऐसा है जैसे कि शीशेबाज का सर है, कि वो उस तरह उछल रहा है। तो आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि एक कालीन है, 4 कोनों पे उसमें बोतलें या शीशे रखे हुए हैं, उसके अंदर शराब है, वो शराब उछल रही है जिस शराब की वजह से शीशे उछल रहे हैं। ऐसा एक माहौल है जिस वजह से जिस माहौल को यहाँ पे खींचा गया है। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ शेर, आप शायद इसका ज़्यादा लुत्फ़ ले सकें। हैं बस के जोशे बादा से शीशे उछल रहे, हर गोशाए बिसात है सर शीशेबाज का। तो मैं सबसे पहले मैं फाइजा से ही बात करूंगा क्योंकि उसमें काफी सारी इस्लाहात और फारसी के अल्फाज हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, जैसे बस के का जो इस्तिलाह है ये उर्दू में मुझे नहीं मालूम कि आम उर्दू में कितनी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये फ़ारसी में इवन यानी डेली यूज़ेज में भी होती है, ये कोलॉक्वियल लैंग्वेज में भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा, जब किसी तरफ इशारा करना होता है कि इतना ज़्यादा कोई चीज़ हो रही है या कोई काम हो रहा है, तो उसको कहते हैं अज़ बस के एग्जैक्टली यही इस्तेमाल होता है। और जैसे जोश यानी उबाल, उससे आता है जोश खरोश, जैसे हम कहते हैं जोशीदान जो उसका जो इन्फिनेटिव है वो ये टू बॉयल। तो वो जो जोश हम जो अब इस्तेमाल करते हैं इंसानों के लिए भी जो कहते हैं जोश, वो भी उसी से निकलता है कि एक्चुअली उबाल आ जाना, एक एक्साइटमेंट उससे। और जैसे आपने फरमाया कि गोशे बसात, तो बसात एक्चुअली जैसे कि आपने कहा कि वो फर्श की भी मिसाल दी जा सकती है, लेकिन बेसिकली बसात उस या बिसात, अगर उर्दू में बिसात कहते हैं शायद, बसात है एक्चुअली। तो बसात उस चीज़ को कहते हैं जो बिछाई जाए, कोई भी चीज़ जो गुस्तरदा की जाए, यानी क्योंकि ये बस्त से निकलता है, इट्स एन अरबिक वर्ड ओरिजिनली, और बस्त का मतलब होता है एक्सपेंशन। तो जैसे मुनबसित होना, इट्स टू एक्सपैंड,
کوئی چیز جب بڑی ہوتی ہے، مطلب اگر جیسے گرمی سے مختلف، جیسے میٹل کو ہم کہیں گے کہ وہ منبسط ہوتا ہے، انبساط کا استعمال، انبساط میرے خیال سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اسی سے نکلتا ہے. اور یہ بساط وہی ہے کہ اینی تھنگ دیٹ از ایکسپینڈیڈ، جو کوئی بچھائی جائے یا گستردہ کی جائے، اس کو کہتے ہیں. باقی تو بہرحال جو آپ نے اس کا ایکسپلینیشن دیا ہے وہی ہے شعر میں. جی بساط پہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک بساط جو جس سے میں مطلب مانوس ہوں، وہ بساط وہ ہے جو وہ چیس والا جو ہوتا ہے نا، جو گیم ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہاں وہ تے سے ہے یا یہ دعا سے ہے، یا فرق ہے یہ، یا ایک ہی چیز ہے؟ آپ بتائیے. میرے خیال سے ایک ہی، اگر کوئی بچھانے کی چیز ہے تو اس کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے. البتہ فارسی میں اس شکل میں نہیں استعمال ہوتا. کسی بھی چیز کو جیسے کہتے ہیں کہ پھیلا کے رکھنا، کسی چیز کا انتظام کرنا، تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا بساط پھیلانا. فارسی میں کہتے ہیں بساط چیزی را پھین کھینتا، اس طرح استعمال ہوتا ہے. اردو میں بساط ہی ہے زیر سے. ہاں ہاں، جی نہیں جی تو جی. خود بساط کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ شاید قالین وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہو، لیکن مطلب ایٹ لیسٹ ماڈرن لینگویج میں اس معنی میں نہیں استعمال ہوتا. ذوق کا ایک شعر ہے، بساط، کم لیکن ہوں وہ گے اس بساط پہ ہم جیسے بدقمار، کم ہوں گے اس بساط پہ ہم جیسے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے. تو ہاں، یہ تو یہ چال کے بات وہی ہے کہ مطلب کوئی چیز بچھائی گئی ہے نا، تو جب مثلاً کہتے ہیں کہ شطرنج کا، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قمار کسی بھی ایسے کھیل کو کہتے ہیں کہ جس میں شرط لگائی جائے. کیا اس کے لیے کیا اردو کا استعمال ہوتا ہے لفظ؟ قمار کو جوا، ہاں جوا جوا. کہہ لیں آپ. یس. تو جوئے کو قمار کہتے ہیں. تو مطلب جب کوئی بھی جوئے کا بساط پھیلا کے رکھنا، یعنی اس کو مطلب وہ جو انتظام ہوتا ہے، یا مطلب شطرنج کی بساط وہ یہی ہوتا ہے کہ یعنی اس کی ساری چیزیں سیٹ کر کے آپ نے ٹیبل پہ رکھی ہیں، تو ایک چیز وہ پھیلائی گئی ہے تو اس کو نہیں، بساط. کسی چیز کو بھی پھیلا کے رکھنا، جیسے مثال کے طور پہ چادر پھیلا کے اب اس پہ چیزیں سجا کے رکھ دی، اسی سے اردو میں وہ ایک لفظ بساطی بھی ہے، یعنی جو اپنی چیزیں نمائش کے طور پر رکھ کے اور وہ بیچ رہا ہے، تو وہ اس نے بساط پھیلائی ہوئی ہے اور بساطی ہے. وہ شطرنج کی بساط بھی ہے، یعنی وہی کہ شطرنج کے مہرے جس پر رکھے ہوئے ہیں، ایک نقشہ ہے، ایک کاغذ ہے، یا جو بھی ایک دفتی ہے اس کے اوپر، تو وہ وہی بساط وہی ہے، کوئی بھی چیز پھیلا کے رکھنا، یہ بساط. اچھا اچھا، اور صحیح وہ صحیح پھر صحیح. فگریٹو معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے نا کہ آپ کی بساط کیا ہے، یعنی حیثیت کیا ہے، جی پھیلاؤ جی اپنا، وہ اس ہاں معنی میں ہاں بھی ہے. بالکل. اور یہاں پر جو میری سمجھ میں آیا، ہمیں جہاں بتا رہے تھے گوشہ بساط، یہاں جو ہے ہر گوشہ بساط کا یہاں میرے خیال سے مطلب ہوگا کہ مطلب ہر طرف کے معنوں میں ہے، پورے مطلب جو پورا جو جگہ ہے جہاں وہ جو بھی بچھا ہوا ہے، قالین ہو یا جو بھی ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ یہ محدود نہیں ہے. جو رقص پورا ہے میں خانے میں، جو ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ سب ایک جگہ پر کہیں نہیں ہے، بلکہ آل اوور دا پلیس جیسے کہیں گے اور یہ جو پورا تو ہر کونا کونا جو ہے وہ چل کونے رہا ہے کونا اس میں. ایگزیکٹلی کونے میں، مطلب میرے جو سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ہو گوشہ سکتا ہے. بساط جی ہے، بالکل ہر گوشہ بساط ہے. ہر گوشہ و کنار میں یہ بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل. جی جی بالکل جیسے آپ نے کہا. ممکن ہے. بسکے کا آپ نے اچھا وہ بتایا، کیونکہ بسکے کو لے کے غالب کے ہی بہت سارے اشعار ہیں جہاں بسکے استعمال ہوتا ہے، اور وہ کافی آبویس ہے کیونکہ غالب کے یہاں آپ کو فارسی اصطلاحات بہت ملتی ہیں. تو مجھے وہ شعر یاد آیا کہ ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں، اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گما اور. گما اور اور بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں بس کے انسان بہت ہونا. ملے گا غالب کے کلام میں، بس کے بہت ہے. چلیں اس کے آخری دو اشعار ہیں، میں پڑھتا ہوں. کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرہ نیم باز کا. تو یہاں پہ نیم باز، یہ گرہ نیم باز دل کے لیے استعمال انہوں نے کیا ہے. اور بات کچھ یوں ہے کہ کاوش یا کھودنے کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے ناخن سے، اور وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ابھی تک ناخن پہ قرض ہے اس گرہ نیم باز کا. تو حالت کچھ میرے سمجھ میں آیا وہ یوں ہے کہ پہلے بھی کاوش ہوئی تھی،
اور وہ کچھ دل جو ہے وہ آدھا کھل گیا تھا، گرہ نیم باز، آدھا کھلا ہوا نوٹ ہے جو پہلے تھا، اس لیے ناخن نے اپنا کام پورا نہیں کیا، اسے پورا کھول دینا چاہیے تھا، اس لیے اب کاوش جو ہے اس کا دل جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے ناخن سے، کل ملا کے دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے پورا کھول دیا جائے، اور یہ ناخن پہ یہ قرض ہے، ناخن قرضدار ہے، وہ اپنا قرض اتارے اور وہ اپنا کام پورا کرے، یہ مطلب ہے۔ جی کیا کہتی ہیں فائزہ؟ جی میں بھی یہی جاننا چاہتا جیسے کاوش کا دل کرے، ایک تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کاوش کا دل چاہ رہا ہے، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہی ہوں کہ دل تقاضا کر رہا ہے کہ مزید کاوش کی جائے، یعنی دل جو ہے یہی میں وہ کہنا ناخن ہاں سے تقاضا کر رہا ہے کہ مزید کاوش کی جائے، کیونکہ جیسا کہ جو آپ نے بتایا کہ کیونکہ اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا، گرا نیم باز ہے، تو مزید اس میں کاوش کرے اور اس کو کھولنے کی کوشش کرے، اور نیم یہ باز وہ مطلب دل آدھا۔ جو ہے وہ کاوش کا تقاضا میں بھی کر یہی رہا ہے سمجھا ناخن سے۔ تھا، ہم، میں ہاں ہم، میرے خیال یہی مانی ہے اس کی، کاوش کا دل کرے۔ جی جی، جی اور جعفر بھائی آپ کوئی کامنٹس اس پہ؟ نہیں، میں جو یہی فائدہ نے بات کی، میری بھی یہی سمجھ میں آیا کہ اس طرح سے اس کے معنی ہے، کاوش کا دل کرے ہے، تقاضا کیا ہے ہنوز، تو وہ ہاں، تو یہ جو ناخن پر قرض ہوتا ہے، یہ بڑا بہت ہی ناخن پر قرض ہے، چیز ہے۔ صحیح، بہتر ہے، بہتر۔ پہلے میں اس کا مقطع پڑھتا ہوں۔ تاراج کاوش غمے، پھر سے کاوش لفظ استعمال کیا ہے، تاراج کاوش غمے ہجراں ہوا اسد، تاراج کاوش غمے ہجراں ہوا اسد، سینہ کے تھا دفینہ گوہر ہائے راز کا، تو مطلب کھودنے کی وجہ سے وہ لٹ گیا، وہ دفینہ جو سینے میں جو راز کا دفینہ تھا جو موجود تھا، وہ اس طرح سے لٹ گیا، تاراج ہو گیا۔ تاراج لفظ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ تاراج کاوش غم ہجراں میں جو کاوشیں ہوئی ہیں اس سے تاراج ہو گیا اسد، سینہ کے تھا دفینہ گوہر ہائے راز کا، سینے میں بہت سارے راز چھپے ہوئے تھے، اور اس میں غالب کا ہی ایک شعر انہوں نے پیش کیا تھا کہ راز معشوق نہ رسوا ہو جائے ورنہ مر جانے میں کچھ بھید نہیں، تو یہ ایک تھیم ہے جو اکثر ڈسکس کی جاتی ہے کہ آپ کا راز کے بارے میں کہ وہ چھپا ہوا ہے آپ کے سینے میں، لیکن کیونکہ غم ہجراں کی سختیاں ایسی تھیں کہ میں اس میں کاوشیں کر کے کھود کے میٹافورکلی آپ اس کو لیا جائے تو آپ آہو فغاں کر کے آپ اتنا زیادہ اپنی بات روک نہیں پائے اپنے حلق تک، وہ بات باہر آ گئی، اور جو راز ہے محبوب کا وہ عیاں ہو گیا۔ جی فائزہ آپ بتائیں۔ نہیں، جو جیسے جو مفہوم آپ نے بتایا ہے، مجھے بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے، تاراج جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسی چیز کو لوٹ کے لے جانا، یہ ہے، اور کاوش مطلب کاوش اس کو کہتے ہیں کہ یعنی جستجو، لیکن وہ ایسی جستجو جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کسی چیز کو کھود کے نکالنا، کھاویدن جو اس کا انفینیٹیو ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یعنی کھود کے، کھدائی سے نکالنا، اور اسی لیے دوسرے مصرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینہ جو ہے وہ دفینہ ہے گوہر ہائے راز کا، یعنی جو گوہر ہیں، راز کے جو گوہر ہیں، راز کے جو جیمز ہیں، وہ وہاں دفن ہو گئے ہیں سینے میں، اور جو غم ہجراں کی جو کاوش تھی، یعنی جو اس کو کھود کے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا تاراج ہو گیا ہے، وہ لٹ گیا ہے ایک طرح سے۔ کاوش کا جیسے تم نے کہا کہ کاوش وہ جیسے غالب بھی کہتے ہیں کاوے سخت جانی، وہاں بھی کاوش کھودنے کے معنوں میں نا، کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا اعلانہ ہے جو شیر کا، تو اس پر جو ہے یہ خزانے پر ایک شعر یاد آیا، سن لیجیے آپ، کہتے ہیں اسے جگاؤ ڈسے تم کو مار ڈالے تمہیں، اسے جگاؤ ڈسے تم کو مار ڈالے تمہیں، تمہاری ذات پہ بیٹھا ہے جو خزانوں، تمہاری ذات میں بیٹھا ہے جو خزانوں پر۔ واہ تو واہ واہ، یہ میری غزل کا ایک شعر ہے یہ۔ بہت بہترین۔ دوبارہ پڑھیے گا جعفر بھائی، میں سن نہیں پایا، یہاں آواز کچھ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اچھا، اسے جگاؤ ڈسے تم کو مار ڈالے تمہیں، اسے جگاؤ ڈسے تم کو مار ڈالے تمہیں،
तुम्हारी ज़ात में बैठा है जो खजानों पर। हाय हाय क्या बात है। सही। तो कुल मिला के मुझे जो बात समझ में आई कि अगर इस गजल में एक शेर पढ़ लिया जाता तो काफी था, लेकिन नहीं अच्छी है, बाकी इतना क्या ऐसे लगता है बुरे आपको? ऐसे ताराज बुरे से मुझे एक बहरहाल एक शेर याद आ रहा था जो ज्यादा अच्छा इस्तेमाल मुझे लगा ताराज का। हाँ, ये शेर है मेरे ख्याल में ख्वाजा मीर दर्द का शेर है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ये मैंने इत्तेफाक से पढ़ी थी, थोड़ी सी मुझे याद हो गई थी, शायद सुना होगा आपने, गजल सुनी होगी कि मदरसा या दैर था या काबा या बुतखाना था, हम सभी मेहमान थे वहाँ, तू ही साहब खाना था। और वो मशहूर शेर के वाए नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, आप था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। अफसाना और था। और इसमें एक शेर है कि हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ताराजे खिजां, हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ताराजे खिजां, आशना अपना भी वहां एक सब्ज़े बेगाना था। वाह, वाह वाह, बहुत प्यारा मंजर है और बहुत खूबसूरत। तो ये है मीर दर्द, मेरा ख्याल से मीर दर्द का जितना रिकग्निशन होना चाहिए था नहीं हुआ है, या उसको फिर से पहचाना जाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा कलाम है मीर दर्द का। तो मतलब जैसा कि औरों के साथ होता है, दो चार लोगों को ले लेते हैं तो उनको ही बस चढ़ाते रहते हैं, और नहीं जस्टिफाइबली सो, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को भूल जाते हैं फंसे हुए। मीर दर्द जैसे, मीर दर्द का एक शेर याद आ रहा है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्या कहते हैं कि लेकर अजल से ताबा अबद एक आह है, एक आन है, लेकर अजल से ताबा अबद एक आन है, गर दरमिया हिसाब न हो माह हो साल का। आए हाय आए हाय। प्यारा शेर का है, लेकर अजल से ताबा अबद एक आन है, गर दरमिया हिसाब न हो माह हो साल का। तो मुझे ये चीज कभी कभी गालिब क्या लगती है कि इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मीनिंग क्रिएट करने के लिए, ये इनकी जो मानी आफरीनी जो है और अल्फाज से खेलने की वजह से जो कैफियत वाली बात होती है ना, जो शेर में एक शेरियत होती है, वो कभी कभी चली जाती है, या हम नहीं पहुंच पाते उस तक क्योंकि हम फंस जाते हैं उसमें। नहीं नहीं, देखिए होता क्या है कि इनका मामला ये है कि यहाँ इनका शेर पहले यहाँ जाता है सर, उसके बाद दिल सर तक पे। पहुंचता। जी मीर जी का जी शेर सीधा दिल तक जाता है, या मीर दर्द का शेर या मीर का शेर या ऐसे जो शोरा है, सीधा दर्द सीधा दिल पर असर करता है। वो उसके लिए सेरेब्रल एक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं है, सीधी जो है वो, हालांकि दिल जाहिर है यहाँ दिल में कुछ नहीं है, दिल तो पंप है, ये सब कुछ है, लेकिन वो कहते जो है कि अल्टीमेटली दिल में असर करता है। तो इसीलिए मीर को मतलब एक तरह से बड़ा शायर इसलिए मानते हैं कि भाई गालिब से भी बड़े शायर हैं मीर, इसी वजह से हैं कुछ मानों में। लेकिन इनके यहाँ जो मानी आफरीनी है वो आपको मेटाफिजिकल पोइट जो है इंग्लिश में डन है, मार्वल है, इनके यहाँ मिलेगी उस अंदाज की वो जो बात पैदा करने वाली बात जो होती है ना, जी उनको में जी। कम है। इनके यहाँ जरा पहली दफा हुई और बहुत सलीके से इन्होंने ये काम किया और बहुत अच्छी तरह किया, तो जाहिर है फिर उनका फिर रिकग्निशन नहीं मिलता इस लिहाज से। सही लेकिन सही गालिब सही। के बहुत से अशार तो ऐसे, वही जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो दीवान में शामिल किए हैं शेर, उसमें से कुछ बहुत ही ऐसी हैं, मतलब सेकंड रेट जो अशार हैं, नहीं करना चाहिए। और बहुत से फर्स्ट रेट अशार जो हैं उनको दीवान में शामिल नहीं किया। कम से कम मेरी अदना राय यही है कि वो बहुत से अच्छे अच्छे शेर, जबरदस्त शेर जो हैं वो पता नहीं क्यों नहीं शामिल हुए उसमें। अब वो जो हमारे एक दोस्त थे वो कहते थे कि हम एक मजमून लिखेंगे जिसमें गालिब के जितने ज़रा सा घटिया से अशार हैं या वैसे ही अशार हैं, हल्के हल्के अशार हैं, उसका उन्वान होगा कि गालिब के कमरबंदी शेर। तो वो जो है वो कमरबंदी गिरा लगा लिया करते थे रात को जब उनको शेर आते थे, सुबह फिर जी वो जी जी जी। गिरा और लिख लेते थे, तो उस तरफ इशारा लिख था लेते उनका। थे जी। हाँ तो मैंने कहा वो जो है ये मजमून का जो वो क्या नाम है, टाइटल अच्छा है ये। तो गालिब की कमरबंदी शेर अच्छा है। जी जी। इससे पहले कि हम अपनी बातों में मशगूल हो जाएं, मैं चाहूंगा कि जितने लोग आज जिन्होंने अटेंड किया उनकी तरफ से कोई बात आए वो अपनी बात रखें, अगर उन्हें कैसा लगा, पसंद आया, जो भी उनकी बात हो, कुछ उनके समझ में आया या उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐड करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। बहुत ही मजा आया मुझे। काफी सारे, I'm gonna talk in English because I can't speak Urdu well. But yeah, I want to be Faiza when I grow up. This was amazing. But yeah, the cumulative knowledge that is in this group is mind-blowing. So thank you very much for holding these sessions.
By the way, thank you. by the way, Shirin, I also want to become Faiza when I grow up. You know? Yeah, me too. Yeah, you can count me in. MashaAllah. मैं भी I also want to become Faiza when I grow up. There you go. And I want to become a combination of all of you when I grow up. There you go. So now you should be someone different, right? If everybody is becoming you. Yeah. Oh, that's very अच्छा, kind. रुंझुन जी, कैसा लगा आपको? बहुत सीखने को मिल रहा है. मेरे पास एक पर्शियन डिक्शनरी है, तो उसमें मैं अच्छा, देख रही थी स्प्रेड वाला. उसमें एक मीनिंग है पैराफर्नेलिया, बसत, कारपेट, एनीथिंग स्प्रेड आउट, और पैराफर्नेलिया. So that is another meaning of that in this book. So I don't know how that fits in the इसमें शेर में कैसे फिट इन होता है, पर ये जो आपने अभी बताया कि आपने डिक्शनरी में उसका दूसरा मतलब पैराफर्नेलिया देखा है, तो ये एक्चुअली हमने इस पे अभी बात की थी कि बिसात मतलब एनीथिंग दैट्स एक्सपैंडेड, कोई भी चीज़ जो बिछाई गई हो. अगर आप देखें तो वो जैसे छोटे जैसे इंडिया वगैरह में होता है कि वो ठेले पे लेके जा रहे होते हैं, तो उसको भी बसात कहते हैं. एंड आई गेस अभी माय फादर आल्सो पॉइंटेड आउट कि वो बिसाती इसीलिए कहलाते थे वो लोग कि जिनका वो होता था, जैसे मतलब ठेले वाले हैं, या ईरान में अक्सर जाइए तो वो सड़क पे कहीं पे बिछा के अपना सामान बैठे होते हैं और बेचने के लिए. तो उस लिहाज से वो जो आपने मतलब देखा है वो उस लिहाज से निकल सकता है कि ऑल द बिलोंगिंग्स दैट आर ओवर देयर ऑन अ बिसात. अक्सर ये भी होता है कि एक ही लफ्ज के बहुत सारे मानी होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में, मसलन 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में, उसका एक मतलब जो होता है वो गालिब होता है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो फिर कोई दूसरा मतलब उसका ज्यादा गालिब हो जाता है. जैसे आपने पैराफर्नेलिया की बात कही, रुंझुन जी ने कही, मतलब बिसात अपने आप में अगर आप उसको रूट के हिसाब से देखेंगे तो वो एक फैलाव के मामले में है. तो वो हो सकता है, जैसे मैंने ज्यादातर देखा था, तो मैंने उसको एक बिसात, एक जैसे वो इन्होंने भी कहा जाफर भाई ने कि वो उसके लिए है कि आपकी बिसात क्या है, आपकी क्या औकात है, इस तरह से. तो मैं उस तरह से देखा था, या उसको शतरंज की मानी में देखा था, आज और पता चल गया. तो वो एक अलग अलग टाइम में अलग अलग कॉनोटेशंस के साथ चल रहा होता है. वो ये चीज भी मौजूद होती है अल्फाज के साथ. तो बहरहाल एक दफा ऐसे ही आमिर किसी ने मुझसे पूछा था कि पैराफर्नेलिया की उर्दू क्या होगी, तो मैंने कहा तामझाम. यू नो, तमाम जो तामझाम होता है ना, एक सही तमाम, है. है ना, तो वो पैराफर्नेलिया है. तो आई डोंट नो. हाँ, तामझाम. तो बहरहाल तो वही है वो सब. तो मैं फिर आज के सेशन को क्लोज करते हैं. इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं अगली गजल के साथ. और बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए, और अपना